ان چیزوں کو تاکہ یہ فکر پیدا ہو جائے، تاکہ آپ بھی دنیا میں اپنی زندگی کا پلٹا کھلا۔ ایک ڈاکٹر کہنے لگا، مولوی صاحب دل نہیں مانتا ان باتوں کو۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اسی لیے نہیں مانتا نا کہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو کہا دکھائی نہیں دیتا، ہم کیسے مانے؟ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں، جب انسان غذا کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں جا کر وہ غذا کیا بنتی ہے؟ ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں ایک حصہ اس کا کاربوہائیڈریٹ بنتا ہے، ایک حصہ اس میں سے فیٹ بنتا ہے، ایک حصہ اس میں سے پروٹین بنتا ہے، ایک حصہ اس میں سے منرل بنتا ہے۔ اسی غذا کے ذریعے پیٹ میں جا کر ایک طرف شوگر شکر، ایک طرف سالٹ نمک، پوٹیشیم سوڈیشیم کیا کیا اس کے اصطلاحات ہیں ان کی، ایک طرف نمک، ایک طرف آئرن یعنی لوہا، اور ایک طرف کیلشیم یعنی چونا۔ یہ میں نے کہا انسان کے بدن میں بنا؟ انہوں نے کہا ہاں بنا۔ میں نے کہا کسی انسان کے بدن سے 2 تولہ شکر، 2 تولہ نمک، 2 تولہ چونا اور 1 سریا لوہے کا نکال کے مجھے دکھا۔ اب وہ ڈاکٹر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، اس لیے کہ کبھی ان مسٹروں کو ملاؤں سے پالا نہیں پڑا تھا، وہ آج ایسا پڑ گیا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے مولوی صاحب یہ تو ہم نہیں دکھا سکتے۔ میں نے کہا تم نہیں دکھا سکتے لیکن اس کے باوجود ہم مانتے ہیں، اس کے باوجود ہم مانتے ہیں۔ ہم لوگ تنگ درس نہیں ہیں تم لوگوں کی طرح، تم تو تنگ درس ہو، تمہارا ذہن بہت تنگ ہے، دیکھیں گے مانیں گے، نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے۔ ہم مانتے بڑے وسیع درس ہیں۔ اسی کا زیادہ ہونا بیماری، اسی کا کم ہونا بیماری۔ لیکن شکر 2 قسم کی ہے، ایک بدن کے اندر، ایک بدن کے باہر۔ ایسے لوہا، چونا اور نمک ایک بدن کے اندر، ایک بدن کے باہر۔ بدن کے باہر والا تو دکھایا جا سکتا ہے، بدن کے اندر والا نہیں دکھایا جا سکتا۔ ایسے میں نے کہا سانپ، آگ اور باغ یہ بھی 2 قسم پر ہیں، ایک عالم دنیا کے اندر اور ایک عالم برزخ کے اندر، ایک موت سے پہلے، ایک موت کے بعد۔ موت کے پہلے آگ، باغ اور سانپ یہ دکھایا جا سکتا ہے، لیکن موت کے بعد جو ہوگا وہ دکھایا نہیں جا سکتا۔ اور سوال یہ ہے کہ معلوم کیسے ہوگا؟ تو یہی ہم ڈاکٹر کو بھی سوال کر سکتے ہیں، تمہیں کیسے معلوم ہو؟ بغیر کسی ہماری تحقیق کے ہم ڈاکٹر کی بات کو مان لیتے ہیں۔ کیوں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ جسمانی امراض کے لائن کا ماہر ہے، تو جسمانی لائن کی بات ہم ڈاکٹر کی مان لیں گے، ہماری سمجھ میں آوے کہ نہ آوے۔ وہ کہے گا سیکرین میں شوگر نہیں، حالانکہ چائے میٹھی بن رہی، مان لیتے بھائی شوگر نہیں۔ وہ کہے گا چاول میں شوگر ہے، حالانکہ چاول منہ میں ڈالنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم نے مان لیا کہ بھائی اس کے اندر شوگر ہے۔ تو ہماری زبان گواہی نہیں دیتی، ہماری آنکھ گواہی نہیں دیتی، لیکن ڈاکٹر صاحب ہم اتنے وسیع الظرف ہیں کہ ہم نے تمہاری مان کہ بھائی ٹھیک کہہ رہے، اور اس کے بعد جو دوا تجویز کرتے ہیں وہ بھی ہم لے لیتے ہیں۔ اب رہا مرنے کے بعد جو حالات انسان پر آتے ہیں وہ حالات دکھائی نہیں دیتے، لیکن بتائے جاتے ہیں۔ اس کے جو ماہرین ہیں وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور جو آسمانی کتابوں کو لے کر آتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ مرنے کے بعد یہ حالات آنے والے ہیں، جو مانے گا بیڑا اس کا پار ہے اور جو نہیں مانے گا بیڑا اس کا غرق۔ ساری انسانیت اسی پر موقوف ہے۔ انسان میں انسانیت آ نہیں سکتی جب تک مرنے کے بعد والے یقین اس کے دل میں نہ آئے، جب تک جنت اور دوزخ کا یقین اس کے دل میں نہ آئے۔ یہ سارا غیب ہے۔ ارے مرغی کا بچہ انڈے کے اندر بن رہا، وہ سمجھ رہا بس اندر ہی اندر میری پرورش، لیکن اس بچے کو نہیں معلوم کہ تیری پرورش کا تعلق باہر سے بھی ہے۔ ایک مرغی ہے جو تیرے جس انڈے میں تو پل رہا اس کے اندر وہ مرغی پر پھیلائے ہوئے ہے، وہ مرغی دانہ کھاتی ہے، اس دانے کے بننے میں بارش کے قطرے بھی اور سورج کی کرنیں بھی اور ہوا کی لہریں بھی اور زمین کے ذرات، کھاد کی گندگی سب استعمال ہوئی تو وہ دانہ بنا، لیکن وہ انڈے کے اندر جو چوزا اسے کیا معلوم؟ تو اسی طریقے سے زمین آسمان کے انڈے کے نیچے، زمین آسمان کے انڈے کے بیچ میں یہ انسان جو پرورش پا رہا ہے
یہ کیا جانے کے اوپر سے کیا کیا نظام خدا کے چلتے ہیں اور کن کن ترتیبوں سے خدا اسی کو پہنچاتا اور کیا کیا اس کے غیبی نظام ہے اور آگے کیا کیا ہونے والا ہے، یہ تو موجودہ زمانہ جانتا ہے، اگلے زمانے کا اسے کچھ پتا نہیں، اور اگلا زمانہ لامحدود ہے، اس لامحدود زمانے کے اندر اگر کامیاب بنا تو کامیاب ہے، اور اس لامحدود زمانے کے اندر تو ناکام بنا تو ناکام۔ ارے اصل کامیابی وہ ہے کہ جو مل کر ختم نہ ہو، اور اصل ناکامی وہ ہے کہ جو آ کر واپس نہ جائے۔ کامیابی اور ناکامی جو انسان سمجھ رہا ہے خدا بھی اسی کو بتا رہا ہے۔ انسان کامیابی کسے کہتا ہے؟ تقاضوں کا پورا ہونا، باغات کا ملنا، نہروں کا ملنا، بڑھیا کھانا، بڑھیا کپڑا، بڑھیا بیوی، بڑھیا مکان، اعزاز جو جی میں آئے وہ ہو جانا، اس کو انسان کامیابی کہتا ہے۔ اور خدا بھی اسی کو کامیابی کہتا ہے۔ جنت کے اندر جو دے گا تو یہی تو چیزیں دے گا۔ وفاکہۃ مما یتخیرون، جون سے پھل کو چاہے پسند کر دے تو جنت میں، ولحم طیر مما یشتہون، اور جون سے پرندے کا چاہے گوشت کھا لے، وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، بڑی آنکھوں والی بیویاں حوریں جیسے چھپے ہوئے موتی۔ جس جنت کو اللہ ذالک الفوز المبین کہتا ہے، ذالک الفوز العظیم اور فوز الکبیر کہتا ہے، بڑی کامیابی، بھاری کامیابی، کھلی کامیابی، اس جنت پہ یہ چیزیں ہوں گی جس کو انسان بھی کامیابی قرار دیتا ہے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان، وہ عورتیں ایسی ہوں گی کہ ان کو کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا، کسی جنات نے نہیں چھوا ہوگا، اور یہ جنت بھی چھوئے گا سب سے پہلے۔ فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان، وہ عورتیں ایسی ہوں گی جو خوبصورت بھی ہوں گی اور خوبصورت بھی ہوں گی، دونوں باتیں، اخلاق بھی اچھے ہوں گے اور چہرہ بھی اچھا ہوگا۔ دنیا میں بعض مرتبہ چہرہ تو بہت سہانا اور بھلا اچھا معلوم ہونے والا، چہرہ تو ایسا جیسے پری، لیکن مزاج اس کا ایسا جیسے چڑیل، ہر وقت دیکھو تو چڑیل دماغ کی، روزانہ خطوط میں آتا رہتا ہے، تنگ آ گیا بیوی سے، اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ مزاج تو اس کا بہت اچھا، اخلاق بہت اچھے، بڑی خدمت گزار، لیکن چہرہ شوہر کو پسند نہیں۔ اور جنت میں دونوں باتیں اللہ بتا رہا، خیرات الحسان، صورت بھی اچھی اور سیرت بھی اچھی، اور یہ سب کہیں پر ملے گا، یہ سب کہیں پر ملے گا، یہ کامیابی کہیں پر ملے گی؟ جزاء بما كانوا يعملون، بدلہ ہوگا اعمال کا۔ میں نے عرض کیا نا، چیزوں پر کامیابی کا ملنا انسان کا تجربہ، اعمال پر کامیابی کا ملنا خدا کا وعدہ۔ چاہے شروع میں تھوڑی تکلیف آ جائے، وہ شروع کی تھوڑی تکلیف آئینے کا بچھو، اور بعد والے جو راحت ہے وہ سچ مچ کے انگور۔ اور بے دین آدمی پر شروع میں چاہے راحت مل جائے، وہ ایسے جیسے آئینے کے انگور، اور بعد میں جو تکلیف آئے گی دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، وہ ایسے جیسے سچ مچ کا بچھو۔ اللہ کرے میری مثالیں تمہاری سمجھ میں آ جائیں، عجیب مثالیں ہیں، قیامت تک کا مسئلہ حل ہو جائے، پورے قرآن حدیث کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا میرے محترم دوستو، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، کوئی بےہودہ بات وہاں پر سننے میں نہیں آئے گی، جنت میں بکواس نہیں، وہاں پر ایک آواز آئے گی، سلامن سلاما، چاروں طرف سے سلام، جنتی بھی سلام کریں، فرشتے بھی سلام کریں۔ اور بتا دوں آگے،
اللہ کی زیارت ہوگی تو اللہ بھی سلام کرے گا. سلام قولا من رب الرحیم. اللہ کہے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ. ارے شروع میں تھوڑی سی تکلیف اٹھا لی, دنیا کے اندر مجاہدات کر دیے, اب بعد میں جو راحت ملی ہمیشہ کے لیے بھی. تو انسان بھی کامیابی اسی کو کہتا ہے تقاضوں کا پورا ہونا, اور خدا بھی کامیابی اسی کو کہتا ہے تقاضوں کا پورا ہونا. اور انسان ناکامی کسے کہتا ہے؟ انسان ناکامی کہتا ہے تقاضوں کا ٹوٹ جانا, بھوک, پیاس, ذلت, رسوائی, پٹائی, سانپوں کا کاٹنا, آگوں کا جلانا, اس کو انسان ناکامی کہتا ہے. اور خدا بھی اس کو ناکامی کہتا ہے. جہنم کے اندر جو یہ تکلیفیں آئیں گی اس کو خدا خسران المبین کہتا ہے, کھلی ہوئی ناکامی. تو کامیابی اور ناکامی کے مصداق میں کوئی فرق نہیں. بندہ بھی کامیابی جسے کہتا ہے خدا بھی کامیابی اسے کہتا ہے. بندہ جسے ناکامی کہتا ہے خدا بھی ناکامی اسے کہتا ہے. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ